نو ابراہیم کو نشا اراو بلا خلق لا الہ اللہ تا بالحکمت و بیان قرآن و سنت. رد شرک اعتقادی اور رد شرک فعلی دونوں پر بھیجے تھے. لوگوں سے کہو کہ حلال کھاؤ. جب یہ مسئلہ مکمل ہو گیا تو سورۃ نور میں کہتے ہیں جب تم مومن ہو گئے ہو اور اچھی صفات کے ساتھ متحلہ ہو گئے ہو، مزین ہو گئے ہو، تو برے افعال مت کرنا. سورۃ نور میں رد ہے، اجتناب ہے برے افعال سے. فاجتنبوا من الاوصاف الخسیسہ. جب پہلی صورتوں میں توحید مکمل ہوا، اچھے اوصاف بتلائے، تو سورۃ نور میں بتلاتا ہے برے اوصاف مت کرو اور ملک سے برائیاں دور کرو. اس کے لیے 4 اصول بناتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک صاف ہو جائے اور ملک میں برائیاں ختم ہو جائے تو یہ 4 قاعدے اپناؤ. اول قاعدہ، مجرم پر رحم مت کرو. مجرم ہے تو اس کو سزا دو، اور جرم سے ایک جرم لیا زنا، مراد سب جرمیں ہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ ملک صاف ہو جائے اور ملک میں امن امان اور ملک میں دین اسلام آ جائے تو پہلا قاعدہ ہے کہ مجرم کو سزا دے. جب آپ زانی کو زانی نہیں کہتے تو سزا کیا دیں گے، مشرک کو مشرک نہیں کہتے تو سزا کیا دیں گے. احتیاط چاہیے. پھر جب کسی نے زنا کیا تو اس کو زانی مت کہو اور پھر جرم بھی مت دینا. یہ تو ملک کی تخریب ہے. مجرم کو مجرم میں کہنا ملک کی تخریب ہے، ملک کی تباہی ہے. تو پہلا قاعدہ ہے کہ جس نے زنا کی اس پہ رحم مت کرو. اور دوسرا قاعدہ کہ برے کام مومن کے ساتھ مناسب نہیں ہے. تم موحد ہو تو تمہارے ساتھ برا کام مناسب نہیں ہے. اور تیسرا حکم، جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا تو ان کو سزا دو. اور تیسرا حکم، جس نے برے کام کیے ان سے الگ ہو جاؤ. یہ 4 قاعدے سورۃ نور میں ہے. اول قاعدہ ماخذ اس کی 2 نمبر آیت، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر. زانی اور مزنیہ، کنجری اور کنجر، ان دونوں کو پکڑو اور ان کو سزا دیا کرو. اور خبردار مہربانی تم میں نہ آئے، رحم ان پر نہ کرو. لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. ہاں اگر تم میں ایمان ہے تو تم ان پہ رحم نہیں کرو گے. ایمان نہیں ہے تو پھر رحم کرو. جب ہم مجرم کو سزا دیں گے تو دنیا میں جرم نہیں ہوگا. زنا لیا، مراد سے سرقہ، شرک، کفر، بدعت سب گناہ ہیں. مطلب آج کہ جس نے گناہ کی تو اس کو گناہگار کہو اور سزا دو. اس سے لوگ خیال کریں گے تو پھر ملک میں گناہ نہ ہوگی. لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلان کو پکڑ لیا گیا، اس کو سزا دی گئی. لوگ کہیں گے کہ فلان کو شرمایا گیا. تو تم رحم مت کرو. ایک قاعدہ، اس قاعدے سے ملک میں امن آئے گا. اور دوسرا قاعدہ، الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك علی المؤمنین. آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجرم بے ایمان نہیں ملتا ہے مگر مجرم و بیمان سے. مجرم نہیں جاتا ہے مگر مجرم کے پاس. تو جب مجرم کے پاس جاتا ہے تو دونوں ایک ہو گئے. وحرم ذالک، ذالک کا مرجع ہے فعل، اور حرام کیا گیا ہے یہ جرم مومنوں پر. نکاح نہیں ہے کہ تم کہو کہ زناکار سے نکاح نہیں ہوتا ہے. بعض لوگ مرجع زناکار لیتے ہیں. حرم ذالک یعنی یہ زناکار نہیں، حرم ذالک الفعل علی المؤمنین. مطلب اس کا یہ ہے مجرم پر رحمت کرو اور برے کام مت کرو. حرم ذالک الفعل، یہ برے افعال تم پر حرام کی گئے ہیں. تم مومن ہو، تم کیوں دربار میں جاتے ہو، وہاں پوجا پاٹ کرتے ہو، کیوں وہاں نظر نیاز دیتے ہو، کیوں شراب میں جاتے ہو،
کیوں بینک میں جاتے ہو, کیوں جوا کرتے ہو؟ اگر حاکم مسلمان ہو تو بند کرے گا یہ چیزیں کہ آج سے برے کام بند ہے. جوا نہ ہوگی, شراب نہ ہوگی, درگاہوں میں پوجا پاٹ نہ ہوگا. حاکم اس کا اعلان کرتے ہیں فلان دربار کے لیے 1 لاکھ روپے کی منظوری, اور فلان دربار پر چادر چڑھاؤ. اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو تو مجرم کو سزا دیا کرو, اور اگر ملک میں امن لانا چاہتے ہو تو برے کاموں کے اڈے بند کرو. 2. تیسرا والذین یرمون المحصنات, وہ لوگ جو بدنام کریں نیک عورتوں کو. عورت ذکر ہے, مراد سب کے سب. وہ جو نیک بندوں کو بدنام کرے اور ان کے پاس دلیل نہ ہو, فجلدوہم 80 جلدۃ, ان کو 80 درے لگاؤ, مت چھوڑو. 80 درے لگاؤ. کابلین کا قرضہ تھا ایک آدمی پر, وہ مر گیا تو اس کے بھائی کے پاس آ گئے کہ بھائی تمہارے بھائی پر ہمارا قرضہ دے دو. انہوں نے کہا ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں, ہمارا اس کا بھائی کاٹ تھا. تو انہوں نے کہا دے دو پھر خفا ہو جاؤ گے. اس نے کہا کیا خفا ہوگا, میں نے خفا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا بھائی لاٹیاں لے لو. لاٹیاں لے لی, اس کی قبر کے پاس گئے. ہاں تو کہنے لگے مارو اس کو. ارد گرد بیٹھے تھے اور مارتے تھے قبر کو. لوگ آتے دیکھتے تھے. وہ بھائیوں کے پاس گئے کہ بھائی وہ تمہارا شرم ہے, تمہاری بھائی کی قبر کو مارتے ہیں. وہ آ گئے, منت کر گئے کہ بھائی پیسے لے لو, اس کو چھوڑ دو. میں کہتا ہوں کہ جس نے نیک بندوں کو بدنام کیا اس کی سزا ہے 80 درے لگانا. تو صحابہ سے نیک بندے کہیں ہوں گے, صحابہ کو بدنام کیا ہے, بھی مرا ہے, تو لاٹیاں لاؤ اس کو مارو, تاکہ لوگ ایک لفظ اس سے لے لیں. آج لوگ اس کا تعریف کرتے ہیں. صحابہ کو بدنام کر دیا تو اس کی تعریف کرتے ہیں. مودودی صاحب امام ہے جماعت, اور اس نے صحابہ کو بدنام کیا ہے, اس کو تو مارو 80 درے, اور اگر زندہ نہیں قبر کو مارو تاکہ لوگ اس سے عبرت لے لیں. مجرم کو مارو تاکہ اس کی ذلت ہو جائے اور لوگ اس سے نفرت کریں. آج کوئی ہے مسلمان صحابہ پر غیرت کرنے والا؟ 3 قانون. اور چوتھا, اگر کسی نے بدنامی کی, خواہ ہو عورت ہو, تو ان کی بائیکاٹ کرو. کہ میں جھوٹا ہے, ویسا ہی جس نے بدنامی لگائی اسے بائیکاٹ کرو. تو صحابہ سے کون پاک ہوں گے؟ صحابہ کو بدنام کیا اسے برات نہیں کرتے. یہ 4 قوانین ہے سورۃ نور میں. یہ 4 قوانین اپناؤ تو ملک میں انشاءاللہ امن آ جائے گا, ملک پاک ہو جائے گا. ایک قانون مجرم کو سزا دے دینا. دوسرا قانون جرم مت چھوڑنا ملک میں. تیسرا قانون پاک لوگوں کو بدنام مت کرنا. جنازہ کو اگر کوئی اس کو برا بھلا کہے تو حکومت نے قانون بنایا 3 سال قید. ملک کا بڑا ہے, کیوں برا کہتے اس کو؟ لیکن صحابہ کو برا بھلا کہے تو کتاب شائع ہے, لاکھوں کی تعداد میں خلافت شائع ہوتی ہے. شرم نہیں آتا حکومت کو کہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ جس نے بڑی کی بےعزتی کی اس کو سزا دی جائے گی, جس نے صحابہ کی حق کی اس کو سزا دی جائے گی, اور دوسری طرف جماعت اسلامی کی کتابوں کو چھپاتے ہو. میرے پاس سن 80 میں 6-7 معتبر آئے تھے, بڑے بڑے رحیم شہیم تھے, معتبر تھے. ہمارا دورہ تفسیر شروع ہوتا, عصر کا وقت تھا. میں نے چائے منگوایا, بیٹھ گئے تو فرمانے لگے کہ ہم آئے ہیں, اس ملک میں دہریت آتا ہے, ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں, آپ اور جماعت اسلامی, تاکہ اس کا مقابلہ کریں. ہم اس وقت سے آئے ہیں. میں نے کہا الحمدللہ یہ تو بہت اچھا کام ہے, مگر ماشاءاللہ آپ عالم ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جن ملکوں میں دہریت آئی ہے تو اس کا سبب کیا تھا. بخارا دار اسلام تھا, اس میں دہریت ہے. سمرقند دار اسلام تھا, اس میں دہریت ہے. اندلس قرطبہ دار اسلام تھا, اس میں دہریت ہے. عراق دار اسلام تھا, اس میں دہریت ہے. ان ملکوں میں دہریت کس سبب سے آیا؟ آپ نے تاریخ پڑھی ہے, آپ کو معلوم ہے. وہ چائے پی رہے تھے, میں نے کہا دہریت کس واسطے آئی کہ اس ملک میں سب سے پہلے صحابہ پر طعن شروع ہوا, صحابہ کو بدنام کیا گیا. تو جب صحابہ کی بدنامی شائع ہو گئی تو لوگوں نے کہا جب ایسے بدنام تھے تو ان کے سند کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے جو دین لایا وہ بھی غلط ہے. آپس میں لڑ رہے تھے, دنیا پرست تھے, تو دین تو انہوں نے لایا ہے, تو یہ دین غلط ہے.
تو انہوں نے اسلام سے نفرت کی، تو اس ملک میں دہریت آیا۔ تو صحابہ کی بدنامی دہریت کا سبب ہے۔ ابھی پاکستان میں ایک شخص ہے جو صحابہ کو بدنام کرتے ہیں اور کتابیں چھپاتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نفرت کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم اس کے ساتھ متفق نہیں ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بتلاؤ کہ آپ نے ہر جگہ لائبریری بنائی ہے اور ہر جگہ اس کی کتابیں آپ لوگوں نے رکھی ہے، تو اگر آپ متفق نہیں ہے اور آپ میں غیرت ہے تو آپ ان کی کتابیں کیوں شائع کرتے ہیں؟ میں نے جب ہی کی تو سب کے ہاتھ ہلنے لگے، پیالی آدھی تھی وہ نہیں پی سکے، اور مجھے کہنے کہ جی دعا کرو۔ میں نے کہا کرو، خدا جڑ کاٹے جو اسلام کی بدنامی کرتے ہیں، دہریت لاتے ہیں۔ ایک دہریت ہو لاتا ہے بےمان، وہ تو صحابہ کو بدنام کرتا ہے۔ صحابہ بدنام ہو جائے، وہ دنیا پرست دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا دین تو انہوں نے لایا ہے، تو یہ دین غلط ہے۔ تو اصل میں یہ دہریت کی قیادت کرتے ہیں۔ کہتے تو زبان سے کہ دہریت تو تم لاتے ہو، صحابہ کو بدنام کرتے ہو۔ تو سورۃ نور میں یہ 4 قاعدے رکھے گئے ہیں۔ اگر ملک کو بچاتے ہو، ملک میں امن لاتے ہو، تو سب سے پہلے مجرم پر رحم مت کرو، مجرم کو مجرم کہو۔ بعض نیک لوگ ہیں، ہم تو مشرک کو مشرک نہیں کہہ سکتے، ہم تو زانی کو زانی نہیں کہہ سکتے۔ جب زانی نہیں کہہ سکتے تو اس کو زاگن دے دے گا اس کو۔ ہم چور کو چور نہیں کہہ سکتے، جس نے چوری کی اس میں ذرا احتیاط ہے۔ ہم چور کو چور نہ کہیں گے، اس میں احتیاط ہے۔ جب تم چور نہیں کہتے ہو تو پھر سزا کس کو دو گے؟ ہم بے نمازی کو بے نماز نہیں کہیں گے، تو جب بے نماز نہیں کہتے ہو تو دعوت کس کو دے دو گے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ آدمی ایک صفت کرے اور وہ اس صفت کے ساتھ موصوف نہیں ہے۔ کل ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو تو ہم اس کو سوار نہیں کہہ سکتے، تم اندھے ہو۔ ہاتھ آگ میں جل گیا تو ہم یہ نہیں کہ ہاتھ جل گیا ہے، اگر کہ وہ جلا ہو تو پھر تم علاج کس کی کرو گے؟ یہ بھی ایک احتیاط ہے اس ملک میں، ماشاء اللہ۔ ہر ایک کہتا ہے کہ میں احتیاط کرتا ہوں، چوری نہیں، ہلدی کا گنڈا مل گیا تو ساری بن بیٹھا۔ یہ بھی ایک احتیاط ہے اس ملک میں۔ تو یہ 4 اصول بنائے اس سورۃ نور میں۔ سورت کا نام رکھ لیا نور۔ اگر تمہارا دل منور ہوتا ہے تو توحید کے بعد ان 4 قوانین پہ عمل کرو، ملک منور ہوگا۔ اور قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب ایک چیز کو منع کرتے ہیں تو اس کے اسباب کو منع کرتے ہیں۔ الاسباب المرضیۃ رہا، جن سبب سے پہنچتا ہے انسان گناہ کو، تو قرآن اس سبب کو بھی روکتا ہے۔ ایک گناہ لیا گیا اس صورت میں، زنا۔ تو زنا کے اسباب ہیں 7، تو یہ 7 چیزوں پر کلام ہے۔ 7 چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اول یہ ہے ان گھروں میں مت جاؤ جو تم سے پردہ رکھتے ہیں۔ جن گھروں میں تمہارے اجنبی ہیں تو ان گھروں میں مت جاؤ۔ جب تم ہو جاؤ گے تو زنا نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 27 سے شروع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے ایمان والو اوروں کے گھر میں مت جاؤ، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ اجازت مانگو کہ پردہ کر لو۔ پردہ کیا گیا تو آپ اجنبی عورتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ ایک دوسرا قاعدہ، راستے میں جاتے ہو عورتیں سامنے آ گئی تو آیت نمبر 30 میں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو جھکے کریں آنکھ۔ راستے میں عورت آتے ہیں پھر نیچے دیکھو۔ 2 تیسرا 31 نمبر آیت، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اگر مومن عورتیں باہر ضرورت کے لیے نکل جائیں تو ان سے کہہ دو نیچے دیکھو۔ جب آپ دیکھتی نہیں تو زنا کا خیال بھی نہ آئے گا، کیونکہ دیکھنا سبب نظر کا۔ اور چھٹا، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ 31 نمبر آیت، جب پاؤں میں زیور ہے، ہاتھ میں زیور ہے تو اس کو شرم مت دینا، ہلاؤ مت، تاکہ کوئی دیکھے کہ یہ اچھی عورت ہے اس کے ساتھ زیور ہے۔ 4 5واں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ،
وہ عورتیں جن کے خاوند مر چکے ہیں اور وہ خاوند چاہتے ہیں تو ان کو نکاح دے دو. اور چھٹا والذین یکتبون الکتاب مما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام جوان ہو گئے ہیں اور ان کو حاجت عورتوں کا ان کے لیے شادی کا بندوبست کرو. اور ساتواں ولا تطیعوا فتیاتکم علی البغاء، اور اپنے لڑکیوں کو گھر میں مت رکھے رکھو یہاں تک کہ وہ زنا کرے، دے دو نکاح پر. یہ المبادی سبا، یہ 7 اسباب تھے گناہ کے زنا کے. غیروں کے گھر میں مت جاؤ، تمہاری نظر سے لگ جائے گا. غیروں کے گھر میں مت جاؤ. ایک، عورتوں کو مت دیکھو. 2، عورتوں کو چاہیے کہ اوپر مت دیکھیں. 3، اور عورتیں باہر نکلیں تو اپنے زیورات کو نہ ہلائے. 4، وان کے حلیانا آیانا، جو عورتیں بے خام ہے ان کو نکاح پر دیا کرو. 5، اور جو غلام ہے جوان ان کی بھی شادی کا بندوبست کرو. 6، اور جو لڑکیاں بالغ ہو گئی ان کو گھر میں مت رکھے رکھو. 7، زنا کے اسباب ختم ہوئے. اس ملک میں زنا کے اسباب عام ہے. آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، ہر گھر میں جا سکتے ہیں. عورتیں باہر نکلتی ہیں دیکھتی ہیں، مرد دیکھتے ہیں. اور جوان لڑکیاں ہیں وہ بازاروں میں پھرتی ہیں. حکومت نے تو فواہش کا باب کھولا ہے، میلہ بنایا ہے. اور درمیان میں چند آیتیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں. ام المؤمنین پر بہتان باندھا گیا تھا. آپ سفر پر گئی تھی، راستے میں رہ گئی. جب مدینے پہنچ گئی تو منافقوں نے ان پر تہمت باندھ لیا. اس کے متعلق چند آیتیں نازل ہوئی ہیں. تقریباً یہ 15-16 آیتیں ہیں. آیت نمبر 9 سے آپ دیکھ لیں. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یقیناً جو لوگ آئے ہیں جھوٹ پر تم میں سے ایک جماعت ہے. مومن ام المؤمنین پر جس نے جھوٹ بنایا ہے وہ تم سے اپنے آپ کو حساب کرتے ہیں. والذی تولی کبرہ، وہ شخص جو ذمہ دار ہو گیا اس جھوٹ باندھنے کا، لہو عذاب عظیم، جس نے ام المؤمنین پر جھوٹ باندھ دیا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑی عذاب ہے. تو اگر عثمان پر جھوٹ باندھا گیا، حضرت معاویہ پر جھوٹ باندھا گیا، خلافت ملکیت میں صحابہ پر جھوٹ باندھا گیا، تو اسی لیے کیا ہے. یہاں تو ایک ام المؤمنین کے بارے کا ذکر ہے کہ اس پر جھوٹ باندھا گیا، اور خلافت ملکیت میں کئی صحابہ پر باندھا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے. لہو عذاب عظیم اس کے لیے نہیں ہے. لولا سمعتموہ، ہم کو خطاب ہے، مجھ کو اور تجھ کو. کیوں؟ جب تم نے اس جھوٹی کتاب کو سن لیا، تم نے اس کتاب کو دیکھ لیا، تو کیوں تم نے نہ کہا تھا تم نے جھوٹ بولا ہے؟ تم نے صحابہ پر کیوں نیک گمان نہیں کرتا تھا؟ وقالوا ھذا افک مبین، اور تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ کتاب خلافت ملکیت کی افک مبین ہے. ھذا افک مبین لہو عذاب عظیم. تولا کبرہ، تم نے نہیں کہا. ولولا، اور زجر ہے. فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اللہ نے تم کو بچایا، توبہ نکال دو. استلقونہ بألسنتکم، تم نے کیوں اس کتاب کو قبول کیا؟ کیوں تم ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے؟ وہوا عند اللہ عظیم، اور ایسا کتاب پڑھنا جس میں صحابہ کا تان ہو، جو مومنین کا تان ہو. عند اللہ عظیم، اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے. لولا سمعتموہ، کیوں جب تم نے سن لیا کہ اس کتاب میں صحابہ کا تان ہے، مومنین کا تان سن لیا، تو کیوں تم نہیں کہتا سبحانک ھذا بہتان عظیم، ھذا الکتاب بہتان عظیم، افک مبین لہو عذاب مبین. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ، یاد رکھو پھر مت دیکھو اس کو. ویبین اللہ لکم الآیات وان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ دوست رکھتے ہیں کہ مومنوں کے بارے میں بے حیائی پھیلا دے، ان کی بدنامی پھیلا دے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس کتاب میں بے حیائی نہیں پھیلائی گئی،
صحابہ پر تان نہیں کیا گیا، انبیاء پر تنقید نہیں کیا گیا، تو لولا رحم اللہ بننے کا کیا مطلب ہے؟ لوگ کہتے ہیں بڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، یہ شیطان کے رسمیں کتابوں کے پیچھے مت پڑو، ہاں، اور اس سے بچ رہو۔ یہ چند آیتیں ہیں صحابہ کے متعلق۔ آپ انصاف کریں پنجاب والے، یہاں تو پرایا گھر ہے، وقت تھوڑا ہے، میں اپنے درس میں کتابیں نکالتا ہوں، اس کی تشریح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں سب کے سب اس عذاب کے مستحق ہوتا ہوں، صحابہ پر نہیں کرتے ہو۔ آیت نمبر 26، الخبیثات للخبیثین، پلیت باتیں، پلیت خبیث باتیں پلیت لوگوں کا کام ہے۔ تمہاری لوگوں کی کتاب نہیں تھی کہ صحابہ کا تماشائی کیا، انبیاء کی تنقید کی؟ الخبیثات للخبیثین، کتاب کے اوپر لکھو خلافت ملکیت کے اوپر الخبیثات للخبیثین، یہ پلیت باتیں پلیت آدمیوں کا کام تھا۔ والطیبات للطیبین، اور پاک باتیں صحابہ کی تعریف، یہ صحابہ کے شان میں آئے ہیں، اور صورت میں نہیں یہ الفاظ۔ صحابہ کو بدنام کرنا، مومنوں پر الزام لگانا، یہ پلیت لوگوں کا کام ہے۔ والخبیثون للخبیثات، اور یہ پلیت پیدا ہو گئے ہیں اس پلیت باتوں کے لیے، یہ آیا تھا دنیا میں تاکہ یہ برے پلیت باتیں کہہ دیں، خبیث آیا تھا خبیث پھیلانے کے لیے۔ وطیبات للطیبین، اور پاک باتیں پاک آدمیوں کا کام ہے، صحابہ پر ثنا اور حمد ان کی تعریف۔ وطیبون للطیبات، اور پاک لوگ پاک باتوں کے لیے پیدا ہوئے تھے، اولئک مبرؤون مما یقولون، نیک لوگ بری ہیں جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کے حق میں، لہم مغفرۃ، اور جنہوں نے صحابہ کی تمدیح کی، کیونکہ ام المؤمنین کا ذکر ہے، لہم مغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کو بخشے گا جس نے مدافعت کی صحابہ کی، ورزق کریم، اور عزت سے بسائے گا ان کو، ماشاء اللہ۔ صحابہ کا ذکر آیا، حد کیا قرآن نے، لوگ سمجھتے نہیں۔ دیر سے ایک مولی آیا تھا، کہتا تھا کہ صحابہ کا شان قرآن میں ہے، میں نے کہا ہے، بہت ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک مولی نے کہا ہے پنجپیر میں جاؤ تو قرآن سے ثابت کرے گا، ہمارے ملک میں تو شیعوں نے اعتراض کیا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، ہم چارپائی میں بیٹھ گئے، میں نے سورۃ آل عمران شروع کی، سورۃ نور کو کر دیا تو رونے لگا۔ میں نے کہا روتے کیوں؟ اس نے کہا ہمارے ملک میں کوئی مولی نہیں تھا کہ ہم کو قرآن بتلاتا، میں بڈھا ہوں، میری عمر 85 سال ہے، میں دیر سے آیا ہوں، کاش ہمارے ملک میں آپ ہوتے اور ہم کو پڑھایا کرتے تھے سورۃ نور، یا آپ وہاں جائے اس سورت کو پڑھائیں۔ میں نے کہا بھائی ہمارے ذمہ تو شرک ہے، ہم تو اس بلا سے نہیں بچے ہیں اور بدعت ہیں، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، علماء نے سب چھوڑ دیے۔ سورت نور، نور ہے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کو سورت نور پڑھاؤ، کیونکہ اس سورت میں برے کاموں سے اجتناب کا ذکر ہے۔ سورت نور پڑھاؤ تو صاحبزادے کو کبھی خیال نہیں آئے گا زنا کا، صاحبزادے کی زبان صاف ہو جائے گی، کبھی برا بلا نہیں کہے گا، کبھی برے باتوں کے پیچھے نہ پڑے گا۔ صاحبزادے کو سورت نور بتلاؤ، اور آخر صورت میں ادلہ ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ میں معافی چاہتا ہوں، میں یہاں سمپل لے کر آیا ہوں، اپنے دکان کی جو سودا ہے میں صرف سمپل دکھاتا ہوں،